اگر اس عقیدے کو ہم ایسا ہی مان لیتے ہیں رسول خدا کے بعد 12 ائمہ کو، اور ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ کچھ افراد کو اور ایک اکثریت کو غلط فہمی لگ گئی اور یہ ہے بھی منصوص من اللہ، من جانب اللہ ہے، اس سے ہٹنا انحراف ہے۔ اگر میں اس کو اور سخت الفاظ میں بیان کروں تو کفر ہے، یعنی نصوص کا انکار تو، یعنی کوئی بھی مسلمان اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتا کہ ایک شخص نصوص کا انکار بھی کرے اور وہ مسلمان رہے۔ تو کیا اس سے امت کے ایک بڑے گروہ جو اس نظریے کو نہیں رکھتا، اور آپ یہ بھی تو سب جانتے ہیں کہ اکثریت شیعوں کی نہیں ہے، تو کیا ان کی تکفیر لازم نہیں آتی جو اس عقید امامت کو ایسے نہیں مانتے جیسے آپ مانتے ہیں؟ نہیں، ہم اس پہ تکفیر نہیں کرتے اور نہیں اسے تکفیر لازم نہیں آتی ہے۔ لازم کیوں نہیں آتی، اس کی آپ وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن ہے، صحیح، نص ہے، اور میں یہ قرآن نہیں مانتا ہوں، تو اس کی سب تکفیر کرتے ہیں۔ کوئی قرآن کو جھٹلائے وہ تو کافر ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں تو کچھ یہ سننی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جو امامت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہہ کے نہیں کرتے کہ یہ مسلمہ ایک قرآنی حقیقت ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، صحیح، وہ وہی کہتے ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ثابت نہیں۔ صحیح۔ اب یہیں پر میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس منصب امامت کو منصب نبوت کی طرح منصوص مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی کا ہمارے نزدیک نبی ہونا ثابت نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو بھی یہ چھوٹ دیں گے؟ نہیں اس کو کیوں نہیں دیں گے جبکہ دونوں موقف جو ہے وہ نہیں منصوص ہے؟ نہیں، منصوص نہیں ہوتا، مسلم ہوتا ہے۔ دیکھیں، منصوص آپ کے ہاں اور ہو سکتا ہے، میرے ہاں نص، میرے نزدیک نص اور ہو سکتی ہے، آپ کے نص اور ہو سکتی ہے۔ ایک نص پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے نزدیک تو امامت ضروریات دین میں سے ہے، ضرورت مذہب میں سے ہے، ضرورت دین میں سے نہیں ہے، فرق ہے۔ آپ بغیر امامت کے قائل ہوئے شیعہ نہیں ہو سکتے، مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے، اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، اسلام ایمان میں داخل نہیں ہو ہاں سکتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ نبوت ضروریات دین میں سے ہے، صحیح، ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، ٹھیک۔ اس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس اتفاق سے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ ملت سے یہ سوال اسی نکل لیے جاتا پیدا ہوا ہے کیونکہ آپ کے فقہا بالخصوص سید سستانی اور سید علی خامنہئی کے ہم نے فتاویٰ کو پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نہ فقط ہمارے بھائی ہیں بلکہ ہماری جان ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض روایت بھی پڑھی ہیں آپ کی کتابوں میں کہ علل الشرائع وغیرہ میں یہ پائی جاتی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ مستضعفین جو ہیں ان پر خدا قیامت کے دن رحمت کرے گا اور دیگر چیزیں۔ تو ہمیں اس سوال پہ سودا ہے، اگر یہ اتنا واضح اور روشن ہے اور قرآن مجید میں نصوص ہے تو اس کا انکار جو ہے وہ کفر کیوں لازم نہیں آتا؟ ہمارے لیے واضح ہے، صحیح، لیکن کسی کے لیے واضح اگر کسی کے نہیں لیے ہے، واضح نہیں ہوا۔ ایک دفعہ ہے ایک چیز تمام مسلمانوں پہ واضح ہے، صحیح، اس کا کوئی انکار کرے گا وہ خارج ہے، خارج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی واضح نہ ہونے کی وجہ سے صحیح۔ انکار کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اس میں اللہ بھی پر کوئی ہے۔ کیٹیگریز ہیں کچھ افراد کی کہ یہ ہاں، مستضعف ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں ہے؟ مستضعف ہے۔ اس کو اگر آپ تھوڑا تفصیل سے بیان کریں کیونکہ یہ اشکال جو ہے ایک بہت ہی اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں شیعہ ایک منصوص من اللہ کو وہ کر رہے ہیں اور اس کے انکاری کو ابھی انہوں نے تقیہ کا لبادہ اوڑھا ہے اور مسلمانوں کی تکفیر نہیں کر رہے، لیکن سب سے بڑے تکفیری ہیں اور یہ ہیں، ابھی ان کے فقہا بھی تکفیر کر رہے ہیں۔ تو اس کو آپ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کو تھوڑا مزید واضح کر دیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے شبہ۔ اب دیکھیے، ہم تکفیر نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آئندہ تکفیر کریں گے، وہ بھی کون؟ جو ابھی تکفیر کر رہے ہیں جو ہماری تکفیر کر رہے ہیں۔ صرف ہماری نہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دیوبندی ہے، مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا جو سامنے والا ہے چاہے وہ شیعہ نہیں ہے، مثال بریلوی ہے، تو اس کو کہتا ہے غیر اللہ سے تکفیر کرتا ہے، ہمیں ہاں اس کو ہمیں چھوڑ اس سے دیتے کام نہیں، ہاں ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے، لیکن وہ صرف تکفیر میں یعنی ہم ایک منفرد نہیں ہے، یعنی شیعہ مسلک ایک منفرد نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اس پر ہم الگ سے آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا آپ مزید واضح کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فقط تقیہ ہے، یہ شیعوں کا تو یہ تقیہ ہے، اس کو جو چھپاتے ہیں اگر اس حقائق کو بیان نہیں کرتے۔ ہمیں ادھر تقیہ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت نہیں، کسی بھی وقت صحیح، ہمیں اس مورد میں ہمارا اس مورد میں ٹھیک ہے، دیکھیں نہیں، کوئی تقیہ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا موقف واضح ہے۔ صحیح۔
جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ دین سے خارج ہے، صحیح ہے، جو ضروریات مذہب کا انکار کرے گا وہ مذہب سے خارج ہمارے ہے، مذہب سے خارج ہے، یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ ہمارا موقف ہے، اس میں تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تقیہ نہیں ہوتا، موقف میں تو تقیہ نہیں ہوتا. اب اس موقف کو جب امپلیمنٹ کر رہا ہوں وہاں ہو سکتا ہے میں تقیہ کروں، ہاں، ٹھیک ہے جب جہاں بیان کروں تو وہاں ہو ٹھیک ہے سکتا ہے، نا؟ ہاں یہ ہمارا موقف ہی یہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے؟ جو ضروریات مذہب ہیں وہ بھی معلوم ہے، ضرورت دین. ضرورت دین کا مطلب یہ جسے سارے مسلمان مانتے ہوں. امامت کو سارے مسلمان نہیں مانتے. جسے سارے مسلمان مانتے ہوں اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے. مثلا روزہ ہے، نماز ہے، ہاں، نبوت یہ ہے، ختم نبوت ہے، جہاں ٹھیک ہے توحید ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، توحید ہے. یہ نہ مانے اور کہ میں مسلمان ہوں، وہ خارج ہے. یہ خارج ہے، یہ کوئی یہ گالی کافر نہیں ہے، ہے، بس یہ ہمارے اس سے یہ کافر دائرے ہے. سے خارج ہے. ہاں، صحیح ہے. نہیں وہ خود نہیں مان رہا نا. ہاں ہاں وہ دیکھیے ایک جو مسلمات نہیں ہیں، ضروریات نہیں ہیں، صحیح. وہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ مستضعف ہے، اس کا اپنی سمجھ ایسی ہے، اس کو دلیل یا وہ ایسی ہٹ ملی درم ہے، ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی وہ الگ مسئلہ ہے. ہاں وہ ہر درمی کی وجہ سے، جس مرضی کی وجہ سے ایک پورا گروہ ہے جو ایک طرح اس کا طرز فکر ہے، اور اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ جو ہر درم ہیں، اوپر ان کے لیے مشکلات ہیں، جو ہاں، نیچے ہیں یعنی یہ عقل کے مطابق ان سے وہی ہوگا ہاں، حساب کتاب. کیونکہ انہیں معلوم ہے. ہاں، جو ان کی عقل ہے ان کے مطابق خدا ہاں، ان سے حساب ٹھیک لے ہے، گا ہاں. جتنا معلوم تھا. اچھا، ہم ضروریات مذہب کسے کہتے ہیں؟ ہم شرط ایمان امامت کو قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے. شرط نام اسلام قرار نہیں. نہیں دیتے. صحیح. یہ تقسیم ہے واضح. ہاں، ٹھیک اس ہے کو نا؟ ناظرین آپ بھی یعنی اس کو تھوڑا تدبر کریں کہ یعنی شرط ایمان اور شرط اسلام یہ شیعہ کے دو تقسیمیں ہیں، بلکہ غالباً اس تقسیم کو قرآن نے بھی اللہ نے بیان کیا ہاں، ہے کہ یہ رسول یہ آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ایمان تو ابھی ان کے دل میں ہاں، داخل ہی نہیں ہوا، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اسلام لائے. اسلام لائے. یعنی اس یہ میں تو تقسیم ہے، یعنی قرآنی حقیقت یہ ہے. قرآنی تقسیم ہے. ہاں، ہاں آپ نے جب آپ نے کہا شیعہ، میں خاموش رہا. یہ ہاں ہماری تقسیم نہیں ہے، ہاں، یہ قرآنی یہ تقسیم ہے. قرآنی ہاں، تقسیم ہے. اور شرط اسلام اور ہے، شرط ایمان اور اور ہے، ہے، بالکل. ٹھیک ہے نا؟ شرط اسلام میں امامت ہے نہیں ہے، شرط ایمان میں امامت ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہے کہ تقیہ ہم تو ہر اذان میں اعلان کرتے ہیں. صحیح. ہاں، تخیہ کرنا ہوتا تو اس کو چھپا، اس کو بھی چھپا لیتے. یہ کہاں چھپایا ہم نے کہ ہاں ہم شرط ایمان ہے اس کا ہم ہر تقیہ کدھر، ہم تو ہر لاؤڈ اسپیکر پہ ہر اذان میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. شرط اسلام نہیں، ہم اسلام سے خارج نہیں کرتے، اسلام میں ہیں. ٹھیک. اب رہ گیا کہ جس میں شرط ایمان نہیں ہے وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو مسلمان سکتا ہے، مسلمان بالکل کا ہو بھائی ہے. بلکہ اس پر اگر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں، میں نے بعض روایت پڑھی ہیں اصول کافی اور دیگر کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان کو جنت بھیج سکتا ہے، یعنی مستضعفین کو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے چاہے تو اس گروہ کو، یعنی جو مستضعف تھا جن تک بات نہیں پہنچی، جیسا کہ آپ نے کہا ان کے نزدیک چیز واضح نہیں ہے، اللہ چاہے تو وہ جنتی ہو سکتے ہیں. ہاں، وہ جنتی ہیں، مستضعف جنتی ہیں. اس کو آپ مزید اگر آپ ٹھیک ہے نا؟ روشن دیکھیے کرنا چاہیں کہ ہم کیونکہ تاثر یہ ہے کہ مثال نعوذ باللہ ایسا تو کوئی خیال نہیں کرتا کہ جو اہل سنت ہے جو امامت کو نہیں مانتے، بعض تکفیری ہے یعنی کندھے، یہ سب ان کے نزدیک جہنمی ہیں. تو اس کو آپ واضح کر دیں کہ ہر مسلمان ہمارے نزدیک بالکل ایسا نہیں. ایمان سے خارج ہونے کا مطلب یعنی ضروریت مذہب سے انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے. اللہ ان کو اس کو اگر آپ تھوڑا دیکھیے مزید واضح کریں تو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر شیعہ جنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ متقی ہیں تو جنتی ہیں. تو جنتی ہیں. صحیح. اگر آپ شیعوں میں رہ کر عصیان کریں گے، معصیت کریں گے، تو آپ جنتی خدا نہیں. کی نافرمانی کریں. خدا کی نافرمانی کریں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ روزہ نہیں رکھیں تارک گے، آپ نماز تارک ہوں گے، صلاۃ تارک ہوں صلاۃ گے، ہوں گے. باقی ہاں کریں گے. آپ کہ میں ہوں شیعہ، تو شیعہ ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا، ہاں. ٹھیک ہے نا؟ اس ٹائٹل سے کوئی جنت میں نہیں ٹائٹل جاتا. سے نہیں جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ ٹائٹل پہ ہو رہے ہوتے تو پھر کہتے ہیں جو یہ ہاں. ٹائٹل صرف ان کو ہے. صرف اہل سنت ہونے سے کوئی جہنم نہیں جاتا ہے، ٹھیک. ہاں. ٹھیک ہے؟ ٹائٹل ایک اور ہے ہمارے پاس، اچھا تیسرا بھی ہے. ہے دو کے علاوہ. جہنم اور جنت کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح. کیونکہ فاروق ہمارے پاس ہے. اچھا جو ٹھیک؟ تفریق کرتا ہے ہاں، قرآن میں. جنت صحیح. جہنم کا قسیم النار والجنہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی محب اہل بیت ہے جنتی ہے، جنتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے، ناصبی ہے، جہنمی ہے.
یہ تو تمام مسلمانوں کا تمام یہ ہے۔ مسلمان، ہاں تمام مسلمانوں اسلام، کا ہے۔ ہم تو اسلام کی بالکل، بات کر رہے ہیں نا، اسلام ہے۔ علامہ شوکانی نے فتح القدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ علی سے بغض جو ہے وہ نفاق ہے، اور نفاق کفر ہے، ناسبی کیونکہ اس سے بھی بڑا ہے تو لہذا ناسبی کافر ہے۔ یہ تو یعنی حدیث ہے، ہاں حدیث ہے، یہ تو آپ ہاں علماء کہہ رہے ہیں حدیث بالکل ہے، حدیث ہے، لیکن بالکل اس متفق حدیث کی علیہ، شرح میں، ہاں بالکل متفق علیہ احادیث ہے۔ بالکل، اگر آپ کو جنت جہنم تقسیم کرنا تو وہی ہے، ہاں بالکل، ہاں ٹھیک ہے نا، کہ یہ دیکھیں یہ عمل نہیں قسیم ہے۔ النار والجنہ اگر اہل سنت کتب میں نہ بھی ہو تو یہ مومن اور منافق کی پہچان یہ خود جو ہے وہ یہی قسم یہ النار قسم والجنہ کا اور ایک کیا ہے، میزان یہی ہے، بالکل، ہاں ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ عقیدہ ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ صحیح، ہاں اس عقیدے کی وجہ سے، ہاں یہ عقیدے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم چلے گئے، اس عقیدے کی وجہ سے لوگ جنت چلے گئے۔ صحیح، یعنی یہ عقید ناصبی جہنم جائے گا، اس کا پھر عمل سے تو کوئی تعلق نہیں۔ تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح شیعوں کے گروہ جو غالی ہے، جو علی علیہ السلام کو اللہ مانتا ہے یا دیگر، وہ بھی ایسے ہی وہ بھی ناسبی سے بھی جہنم، بدتر ہے، وہ تو وہ بھی جہنمی، صحیح، ہاں ٹھیک ہے۔ صحیح، جو محب ہے، درمیانہ ہے، محب ہے، محب ہے، عقیدے کے لحاظ سے یہ جنتی ہے۔ ٹھیک، عمل کے لحاظ سے اب اس کے بعد عمل اس کا تعین کرے گا۔ تعین کرے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر حب اہل بیت کا ہونا ہاں، ضروری ہے۔ حب اہل بیت، یہ بھی متفق ہے کہ اگر ہاں، حب اہل بالکل، بیت نہیں ہے بالکل، تو جنت کی بو نہیں آئے گی، بو نہیں آئے وہ گی، بے یہ شک تو حدیث شہید ہوا ہو متفق ہے، فلان، وہ ہاں، سب بالکل، روایتیں ہیں اور متفق علیہ ہے۔ بالکل، تو ہمارا جو جنت جہنم کے بارے میں موقف ہے وہ متفق علیہ موقف ہے۔ یعنی یہ بہت اہم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ اس میں کوئی تقسیم یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں ہو اور شیعہ ہو، وہی سنی ہو۔ یعنی ہمارا عقیدہ الگ ہو اور باقیوں کا عقیدہ الگ ہو، سارے مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے، اگرچہ ان کی زبان پہ نہ آتا ہو۔ صحیح، یہ تو خیر ایک اختلافی چیز ہے۔ نہیں نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کون جنت جائے گا، کون جہنم ہاں، جائے گا، اس میں کوئی اس پہ سارے مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ شیعوں کا ہے۔ عقیدہ ہے، بالکل یہ صحیح۔ اس عقیدے کا شیعہ اظہار کرتے ہیں، ہاں وہ ہاں ٹھیک ہے، اس طبقے باقی کے اظہار نہیں کرتے، بالکل۔ لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے۔ لیکن ایک گروہ ہے محبان اہل بیت کا جو اہل سنت ہے، وہ اظہار کرتے ہیں اس کا۔ نہیں وہی میں ہاں، عموم کی بات کر رہا ہوں، ہاں، عموم کی بات کر رہا اکثریت ہوں، کی یا عموم کی آپ ہاں بات عموم کی بات کر رہا ہوں کہ عموماً یہ اظہار نہیں ہوتا ہے، لیکن عقیدہ اجماعاً سب کا ہے، سب کا ہے، بالکل ٹھیک یہ ہے؟ بالکل عام انسانوں کو لگتا ہے یہ شیعہ عقیدہ ہے، صحیح۔ جو عام پبلک ہے لیکن نا، جب ان پر اعتراض ہوتا ہے نا تو وہ خود بھی کہتے ہیں ہم تو جی اہل بیت کو مانتے ہیں اور ہم تو ان کے بغیر کسی کو مومن نہیں سمجھتے، اور یہ تو طے شدہ بات ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔